حفاظت قرآن خلافت راشدہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن کے مختلف اجزاء تو بہت سی جگہوں پر لکھے ہوئے تھے، مگر کوئی نسخہ موجود نہ تھا، نہ ذاتی اور نہ ہی سرکاری۔ اس طرح شروع میں تو کوئی توجہ نہیں دی گئی، لیکن اسی وقت لوگ زیادہ تر قرآن کو زبانی ہی پڑھتے تھے۔ جنگ یمامہ کے موقع پر، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑی گئی، 6,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں بڑی تعداد حافظ قرآن کی تھی۔ اس سانحہ کے بعد حضرت عمر نے قرآن کی حفاظت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راضی کیا قرآن مجید کو اکٹھا کر کے ایک مستند نسخے کی شکل میں لایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ دیگر صحابہ کرام کی مدد سے اس کام کو انجام دیں۔ اس اہم کام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے تمام شہر میں اعلان کروایا کہ جس کے پاس قرآن مجید کا کوئی لکھا ہوا حصہ موجود ہے اور جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرضہ کے موقع پر صحیح کیا جا چکا ہو، وہ لا کر ان افراد کے سامنے پیش کرے۔ حضرت زید بن ثابت خود کاتب وحی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے، پھر بھی ان کی مدد کے لیے دیگر صحابہ کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کو بھی اس اہم کام کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ اصول رکھا گیا کہ جو آیت کم از کم 2 تحریری نسخوں میں موجود ہو، اسے لکھا جائے، ورنہ رد کر دیا جائے۔ ہر شخص جو بھی قرآن کی آیت لاتا، لکڑی، چمڑے، جانوروں کی کھال، درختوں کی چھال یا کپڑے پر لکھی ہوتی تھی، تو اس سے قسم لی جاتی کہ ان آیات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے سامنے ہی اصلاح کر دی گئی تھی۔ اس طرح ان تمام تدابیر اختیار کرتے ہوئے قرآن مجید کو باقاعدہ ایک نسخے کی شکل میں جمع کر دیا گیا۔ اس عمل کو تدوین قرآن کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کافی سارے اجزاء قرآن مجید کے موجود تھے، لیکن جگہ جگہ پر تھے، تو کوئی ذاتی شکل قرآن مجید کو نہیں دی گئی تھی۔ الگ الگ جگہوں پر کہیں پہ 10 آیاتیں، کہیں پہ کتنی آیاتیں اس طرح کر کے لکھی ہوئی تھی، لیکن کوئی شکل اختیار نہیں تھی، جس طرح کی اب جو ہے ہمارے پاس قرآن پاک کی ایک پراپر شکل ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک پوری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت جنگ یمامہ کے موقع پر وہ جنگ ہوئی تھی، تو اس میں کافی سارے وہ حافظ قرآن مسلمان شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، 6,000 مسلمان شہید ہوئے، جس میں کافی ساری تعداد تھی وہ حافظ قرآن کی تھی۔ اس آنے کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہوئی، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اس کام کو انجام دیا جائے، قرآن پاک کو ایک نسخے کی شکل میں لایا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کاتب وحی حضرت زید بن کو یہ وہ ذمہ داری سونپی۔ حضرت زید بن وہ خود بھی ایک قرآن حافظ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تمام شہروں میں وہ اعلان کروا دیا تھا کہ جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عرضہ کے موقع پر صحیح کی جا چکی ہیں جو آیاتیں، ٹھیک ہے، وہ وہ لا کر وہ حضرت زید بن حارث کو دے دے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ حضرت زید بن حارث کو وہ لا کر دے دیا کرتے تھے، اور ان سے اس وقت قسم لی جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عرضہ کے موقع پر یہ جو آیاتیں ہیں ان کو صحیح کیا جا چکا ہے اور ان سے اصلاح کر دی گئی ہے، ان آیات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کر دی گئی تھی۔ تو ان تدابیروں کے بعد وہ قرآن مجید کو ایک شکل میں لایا گیا، جسے ہم تدوین قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ یہ سرکاری نسخہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے پاس رہا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلا گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب ہر جانب فتوحات ہوئیں اور اسلامی سلطنت دور دور تک پھیل گئی، تو مختلف زبانوں کے بولنے والے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ زبانوں کا یہ فرق قرآن کی تلاوت پر بھی پڑنے لگا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک لشکر آرمینیا کے علاقے میں بھیجا گیا۔ اس لشکر میں نماز پڑھتے ہوئے امام اور مقتدیوں میں کچھ آیات کے تلفظ کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، بات بڑھ گئی اور قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، لیکن اس وقت اس بات کو رفع کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کو جب ان حالات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت حفصہ سے مستند نسخہ منگوایا اور اسے دوبارہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کے سپرد کر دیا تاکہ اس کی نقلیں تیار کر دی جائیں۔ حضرت زید بن ثابت نے اپنے کچھ معاونے کے ساتھ مل کر نسخے تیار کیے، پھر ان نسخوں کو مسجد نبوی میں باری باری نمازیوں کے سامنے بلند آواز میں پڑھا گیا۔ اس طرح مکمل اطمینان کے بعد ان نسخوں کو سلطنت کے مختلف صوبوں میں بھیج دیا گیا۔
ٹھیک ہے، یہ سرکاری نسخہ تھا جس کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد جو ہے حضرت حفصہ کے پاس ان کی ذمہ داری چلی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کافی سارے ہر جگہ تک کہ مسلمان جو ہے وہ جگہ جگہ کے علاقے کی زبانوں کے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے لگے، تو ان کے لہجے وغیرہ جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ پرانے لوگوں کا لہجہ سنیں تو وہ ہمارے لہجے سے ان کے تلفظ جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، تھوڑے بہت، زیادہ نہیں لیکن تھوڑے بہت جو ہے ان کے تلفظ جو ہے وہ ہم سے چینج ہیں۔ تو اس چیز پر جو ہے وہ کیا نام ہے، لڑائیاں ہونے لگیں نمازیوں کے بیچ میں، نماز ادا ہو رہی تھی تو وہاں پر اس تلفظ پہ جھگڑا ہو گیا، قرآن آیات کی تلفظ پر لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، اتنا جھگڑا بڑھ گیا تھا کہ تلواریں بھی نکل آتی، لیکن اس وقت جو ہے وہ بات رفع دفع کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان جو ہیں وہ ان حالات کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جن کے پاس قرآن مجید جو ہے وہ سرکاری طور پر موجود تھا ان سے منگوایا، اور جو ہے وہ حضرت زید بن حارث جو حافظ قرآن تھے ان سے اس کی نقل مطلب ان کی فوٹو کاپی وغیرہ کروانے کا کہا گیا۔ حضرت عثمان نے اپنے کافی سارے مطلب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے، جو ان کا معاملہ تھا اس کے ساتھ مل کر مسجد نبوی میں اس کی نقلیں نکالی، اور جو ہے وہ مسجد نبوی میں باری باری جو ہے وہ بلند آواز میں اس کو پڑھا گیا تاکہ جو ہے وہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، لوگوں کا تلفظ ٹھیک ہو جائے، اور مختلف صوبوں میں اس کی سب پوری اطمینان کے بعد جو ہے وہ مختلف صوبوں میں اس کو بھیج دیا گیا۔ قرآن مجید یہ معیاری نسخہ تیار کرانے کے بعد عثمان نے وہ تمام انفرادی نسخے تلف فرما دیے جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ قرآن مجید جو حضرت رضی اللہ عنہ کے پاس تھا سب کے پاس پہنچانے کے بعد جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھیں آیات وغیرہ ان کو تلخ کر دیا تاکہ کوئی بھی اختلافات نہ رہ سکے، کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تلاوت قرآن میں آسانی پیدا کرنے والے اقدامات۔ آج ہمیں قرآن مجید کی آیت پر اعراب زبر زیر پیش نظر آتے ہیں۔ جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا اس وقت عربی زبان کے حروف تہجی پر نقطے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ ہی اعراب یا حرکات یعنی زبر زیر پیش۔ اہل عرب کی زبان چونکہ عربی تھی تو اس لیے وہ قرآن بآسانی تلاوت کر لیا کرتے تھے، مگر جب قرآن عرب علاقوں سے باہر نکل کر عجمی علاقوں میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں کے لیے قرآن کی تلاوت مشکل ہو گئی۔ اس مشکل کو دور کرنے کے لیے پورے قرآن مجید میں نقطے اور اعراب لگانے کا کام عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کے حکم سے کیا گیا۔ اس سے دنیا بھر کے لوگوں کے قرآن مجید کا پڑھنا آسان ہو گیا۔ جب قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا تھا تو قرآن مجید پر کوئی بھی اعراب زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، زبر زیر پیش نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہے وہ عربی لوگ تھے، سب سے پہلے عرب میں اسلام آیا تھا تو عربی لوگ تھے، وہ بآسانی ان کی زبان ہی عربی تھی تو بآسانی جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن پاک جو ہے وہ عجمی علاقوں میں اور بھی لوگوں نے مختلف زبانوں کے لوگوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، اسلام قبول کیا، تو جب ان علاقوں میں قرآن مجید پہنچا تو وہاں کے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ نہیں کر پاتے تھے تلاوت، تو اس لیے عراق کے گورنر تھے حجاج بن یوسف کے زمانے میں ان کے حکم سے جو ہے وہ دنیا بھر کے لیے آسانی کر دی گئی اور قرآن مجید کو نقطے اور اعراب کی شکل میں تبدیل کیا گیا۔ رموز اوقاف، تلاوت اور تجوید کی سہولت کے لیے ایک اور مفید کام جو کیا گیا وہ قرآن حکیم کے مختلف جملوں کے بعد ایسے اشارے لگا دینا تھا جس سے پتہ چل سکے کہ ان جگہوں پر رکنا کیسے ہے۔ ان اشارات کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ ان کا مقصد ایک غیر عربی دان شخص کی رہنمائی کرنا ہے کہ کہاں سانس لے کر ٹھہرنا جملے کا مفہوم تبدیل نہ ہوگا اور کہاں ٹھہرنے سے موقوف میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ رموز اوقاف ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے سائٹ پہ جو ہمارے پاس لائن ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے وقف فریں، کہیں پر جیم بنا ہوا آ جاتا ہے، کہیں پر کچھ عین لکھا ہوا ہوتا ہے، عین کا مطلب ہوتا ہے یہاں رکوع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور تو یہ بنا ہوا آ جاتا ہے، کہیں پر وقف لکھا ہوا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، کہیں پہ سقطہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس رموز اوقاف کہلاتے ہیں، جن سے کیا ہوتا ہے جہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہوتا ہے ہم وہاں ٹھہر جاتے ہیں تاکہ ہمارے ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم چینج نہ ہو جائے، اور جہاں پہ ہمارے پاس ٹھہرنا نہیں ہوتا ہم وہاں ڈائریکٹلی
پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس بات کا بھی مفہوم چینج نہ ہو جائے۔ سکتے پر ہم سانس کو 1 سیکنڈ کے لیے روکتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس بات کا یا جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب چینج نہ ہو جائے۔ منزلیں اور پارے۔ صحابہ کرام اور تابعین کا معمول تھا کہ وہ پورے ہفتے میں پورا قرآن مجید تلاوت کر لیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی۔ یہ مقدار جزو یا منزل کہلاتی تھی۔ اس طرح قرآن مجید 7 منزلوں یا احزاب پر تقسیم کر لیا گیا۔ آج کل قرآن مجید 30 اجزاء پاروں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس تقسیم کے بارے میں تاریخ سے کوئی معلومات نہیں ملتی کہ یہ کب اور کیسے ہوا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدرسوں نے طلباء کی سہولت کے لیے یہ کام کیا۔ یہ تقسیم یعنی کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کو برابر 30 حصوں میں تقسیم کر کے ہر پارے کو الگ الگ نام دے دیا گیا، جس کے مطابق ہر پارے کے شروع کے الفاظ اس کے نام کے طور پر مشہور ہو گئے۔ صحابہ کرام جو ہیں اور تابعین جو تھے وہ پورے ہفتے میں قرآن پاک لازمی جو ہے وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک مقدار جو تھی وہ مخصوص کی ہوئی تھی کہ وہ کس طرح روزانہ کے معمول میں ایک دن میں کتنا قرآن پاک پڑھیں گے۔ اس طرح وہ کیا کہلاتی تھی؟ منزلیں کہلاتی تھیں۔ اس لیے ہمارے قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کو آج کل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن یہ جب قرآن پاک آیا تھا جب قرآن پاک کا مجموعہ بھی کر دیا گیا تھا تب بھی قرآن پاک کو 30 پاروں میں جو ہے وہ تقسیم نہیں کیا گیا تھا۔ ایسی کوئی معلومات جو ہے وہ بظاہر نہیں معلوم ہوتی۔ یہ آج کل کے بچوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے مدارس نے خود یہ کیا ہے کہ بچوں کی آسانی کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور قرآن مجید کے جہاں پر پارہ خط ہمارا بالکل ایکولی ڈیوائڈ ہوئے ہیں 30 کے 30 پارے، اور جس پارے کا بھی جو شروع کا الفاظ ہے وہ اس کے نام سے مشہور ہو گیا، وہ اس پارے کے نام سے مشہور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ رکوع قرآن پاک میں جہاں ایک سلسلہ کلام ختم ہو کر کوئی اور دوسرا شروع ہوتا ہے وہاں رکوع کی علامت ہوتی ہے جو حاشیہ میں عین کی شکل میں دی جاتی ہے۔ یہ بات واضح نہیں ہے کہ رکوع کی ابتدا کس دور میں کس کے ذریعے ہوئی، البتہ اس سے قرآن کے ایک اوسطاً درجہ مقدار کا تعین ہوتا ہے جو کہ ایک رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ رکوع ہمارے پاس کیا ہے؟ جہاں سے ہماری ایک پورے بات کا سلسلہ ختم ہو کے دوسری بات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پر رکوع کی علامت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو حاشیہ میں عین کی شکل ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم عین کہتے ہیں، وہاں پہ ہمارا رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات واضح نہیں کہ رکوع کی ابتدا کون سے کس زمانے میں کس دور میں کی گئی، لیکن البتہ قرآن کا ایک درجہ اوسطاً کا تعین ہوتا ہے کہ ایک رکعت میں ہم اس کو نماز میں ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، ایک رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مکی اور مدنی صورتیں۔ قرآن کی تمام صورتوں کے شروع میں مکی یا مدنی درج ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہوئی وہ مکی، اور ہجرت کے بعد نازل والی صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مکی اور مدنی صورتیں لازماً پوری مکہ یا مدینے میں ہی نازل ہوئیں، البتہ بیشتر آیت کے ساتھ جو صورت جہاں نازل ہوئی اس مقام کی سورہ کہلاتی ہے۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں نازل ہونے والی بعض آیات کو مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے شامل کر دیا، اور بعض مدینے میں نازل ہونے والی آیات کو مکی صورتوں میں شامل کر دیا تھا۔ مکی صورتیں عام طور پر مختصر اور ان میں توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، جبکہ مدنی صورتیں عموماً طویل ہیں اور ان میں احکامات اور قوانین کے بیان کیے گئے ہیں۔ مکی اور مدنی صورتیں ہمارے پاس کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ جو صورت جہاں نازل ہوئی اس کا وہی نام ہو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ مدنی صورتیں جو ہے وہ مکی بنا دی، کچھ مکی صورتیں جو مدنی بنا دی، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مخصوص نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مدنی صورتیں وہ عموماً جو ہے وہ مختصر ہیں۔ آپ نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے کبھی نوٹ بھی کیا ہوگا، مدنی صورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر چھوٹی ہیں، اتنی خاص بڑی نہیں ہیں، اور ان میں توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، جبکہ مکی صورتیں جو ہے وہ کافی بڑی ہیں اور طویل ہیں، اور ان میں کافی ساری جو ہے قوانین، احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ شان نزول۔ قرآن مجید وقتاً فوقتاً نازل ہوا۔ بعض اوقات عمومی ہدایات اور ان کے احکامات نازل ہوئے تو اکثر ایسا ہوا کہ کسی خاص واقعے یا حالات سے متعلق آیت نازل کی گئی۔ ان آیات کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے جو
سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت اور رہنمائی دی گئی وہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ، مگر شان نزول کو جاننے سے عنایت کے مفہوم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل سفر معراج کے موقع پر نازل ہوئی۔ سورہ کوثر اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا طعنہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ عموماً وقتاً نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی موقع یا حالات کے اوپر، کسی واقعے کے اوپر جو ہے وہ آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر لازمی ہوتا تھا جسے ہم سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یا رہنمائی دی گئی تھی ہمیشہ کے لیے، مگر شان نزول کو جاننے سے ہمارے ان آیات کا مفہوم سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ہمارے پاس سفر معراج پر نازل کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور سورہ کوثر تب نازل کی گئی تھی جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس چیز کا طعنہ دیا تھا۔ ترتیب قرآن میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی وحی سورہ الگ کی 5 آیات پر مشتمل تھی، مگر قرآن مجید کی ابتدا کے بجائے یہ 30 پاروں کے بھی آخری حصے میں نظر آتی ہے، جبکہ